تعالیٰ کو لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، جن دنوں میری بعثت ہوئی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم ایک دن بعد اطراف مکہ کی طرف نکلے، جو بھی درخت یا پہاڑ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تھا وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا۔ اللہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں لی، ان کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی، یہاں تک کہ میں نے ان کی ایسی آواز سنی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان کو رکھ دیا تو ان کی گویائی ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے ان کنکریوں کو حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی ان کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔ پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی ان کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔ پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی ان کنکریوں نے تسبیح پڑھی، اور ہر مرتبہ ان کی آواز ان کنکریوں یعنی شہد کی، اور ہر مرتبہ میں نے شہد کی مکھیوں جیسی بنبناہٹ سنی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب جناب برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قرآن سننے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا کہ جنات حاضر ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے جواب دیا کہ وہاں جو ایک درخت تھا اس نے آپ کو بتایا۔ اللہ، استوانہ حنانہ کا قصہ جو مشہور معروف ہی ہے، جب مسجد نبوی کے لیے ممبر تیار کر دیا گیا، حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے سے پہلے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے۔ یہ ستون کھجور کا تنا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، کھجور کا یہ تنا چیخنے لگا جیسے بچہ چیختا ہے۔ آپ ممبر سے اترے اور اس تنے کو چمٹ لیا، اور اسے ایسی آواز نکلنے لگی جیسے بچہ کی آواز ہوتی ہے جب اسے چپ کرایا جاتا ہے، اور یہ تنا جو اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا اس سے محروم ہو جانے کے باعث بچے کی طرح چیخنے لگا۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے خیبر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک یہودی عورت نے بکری کا ایک ہاتھ بون کر پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے تناول فرمایا، اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی ان میں سے کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا آپ لوگ ہاتھ اٹھا لے، اور اس یہودی عورت کو بلا کر فرمایا تو نے بکری میں زہر ملایا ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے بکری کی اس ہاتھ نے بتایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگی ہاں واقعی میں نے زہر ملایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر آواز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اے فلاں، کیا تجھ پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ اور دوسرا پہاڑ جواب دیتا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر گزرا ہے، تو وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سب روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ادراک اور احساس و شعور نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے احساس اور ادراک کا پتہ نہیں، ورنہ ان میں احساس اور شعور بھی ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر سن کر خوش ہوتی ہے،
اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو ان کو بولنے کی قوت دے دی جاتی ہے۔ اللہ